الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سیاسی حضرات اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، رات کافی دیر ہو چکی ہے اور آپ کے اصل مہمان جن کو آپ نے دور دراز سے مدعو کیا ہے وہ بھی باقی ہیں، اور ہمیں تو آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں. اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات میں عرض کر دوں کہ میں مقرر ہوں، جوکر نہیں. میں ایکٹنگ نہیں کر پاؤں گا، سیدھی سادی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، گرچہ الحق مر لو کان در، حق بات کڑوی ہوتی ہے، بری لگتی ہے. جلسہ خود اصلاح کا محتاج ہے، عوام کی اصلاح پیچھے ہونی چاہیے اور اجلاس کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے. میرے صدر محترم یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جہاں منکرات ہو اس کی نکیر واجب اور لازم ہے. اس لیے ادباً میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم اہل علم ہیں، اہل علم کی مجلس میں اور اہل علم کی مجلس سے ایسا پیغام جائے کہ دنیا کہے کہ اسٹیج پہ مولانا محمد رحمت اللہ مدنی کی صدارت تھی اور اسٹیج پہ مولانا شمیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور نیٹ پہ دنیا دیکھے کیا ہو رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا فرمایا ہے. یعنی انسان کی ظاہری صورت، انسان اپنے وضع و قطع کے اعتبار سے بڑا پیارا، بڑا شاندار، بڑا خوبصورت ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، امیر المومنین گزرے ہیں. ایک مرتبہ چاندنی رات تھی اور اپنی بیوی زبیدہ کے ہمراہ چاندنی رات کے اندر اپنے باغ کے اندر سیر کر رہے تھے. اچانک ایک مرتبہ نگاہ حضرت ہارون رشید کی 14ویں رات پہ پڑتی ہے اور دوسری نگاہ اپنی بیوی کے چہرے اور مہرے پہ پڑتی ہے، اور ہارون رشید محبت کے اندر یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میری بیوی کا چہرہ زیادہ حسین ہے یا یہ 14ویں رات کا چاند زیادہ حسین ہے. فرد محبت کے اندر کہہ اٹھا کہ اے زبیدہ، اگر تیرا حسن چاند کے حسن میں فائق نہیں تو تجھے تین طلاق.
زبان سے بات تو نکل گئی، زبیدہ نیک خاتون تھی، پردہ کر لیا، کہا کہ سرتاج، میرے سر کے تاج، آپ نے مجھے طلاق دے دی، اب پردہ واجب ہے۔ صبح ہوئی، بڑے پریشان ہوئے کہ ہوا کیا؟ علماء کرام کی نشست طلب کی گئی، علماء مفتیان اعظام سب کے سب بیٹھے، ان سے یہ مسئلہ سامنے رکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات مسئلہ ذیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سارے مفتیان کرام نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے 14ویں رات کا چاند منور اور اتنا منور کہ عالم کو روشنی کا بخشتا ہے، اور یہ عورت کتنا حسین ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے مشکل ایک گھر کے اندر اس کے حسن کا جلوہ ہوگا۔ بہرحال بات چل رہی تھی اور کثرت رائے طلاق کے وقوع کی طرف جا رہی تھی، مگر ایک فقیہ زمان اس نے یہ بات کہی کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے، اس لیے حضرت زبیدہ کا حسن چاند کے حسن پہ فائد ہے۔ مجھے بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ظاہری وضع پتہ کے اعتبار سے، سانچے اور ڈھانچے کے اعتبار سے، ظاہری صورت کے اعتبار سے ساری مخلوق میں بہتر بنایا ہے۔ اگر یہ بہتری ظاہری کے اعتبار سے جیسے ہے، اگر باطنی اعتبار سے بھی ہمارے اندر آ جائے تو قسم خدا پاک کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو فوقیت دی ہے۔ تو باطنی اعتبار سے ہمارے اندر بھی اگر وہ خوبیاں آ جائیں جو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ طور و طریق آ جائے جو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، عمل کر کے دکھلایا ہے۔ چنانچہ ہم دنیا کے جس شعبے میں رہتے ہوں، چاہے حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہوں یا چٹائی پہ بیٹھے ہوں، یا ہم دنیا کے کسی شعبے کے اندر کام کر رہے ہوں، اگر نبی کا طور طریقہ ہم دیکھیں گے تو ہر شعبے میں ہم کو اللہ کے رسول کی سیرت میں رہنمائی مل جائے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت مجھے بہت کم دیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے ہماری عبرت کی جا ہے، عبرت کا سامان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ یہاں ان کی بیوی کی طرف سے شکایت آئی۔ بیوی نے شوہر نامدار سے عرض کیا کہ عید کا وقت قریب ہے اور ہر گھر کے اندر حسب حیثیت نئے جوڑے بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کی بچیوں نے ہمارے پاس شکایت کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں ہو رہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شہنشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے بچوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ ابو کو بتلا دیجئے کہ میں جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں وہ بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ابو جان نیا کپڑا خرید کر لائے ہیں، سلنے کے لیے دیا جا چکا ہے، آپ کے ابو تو بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ اور میں اپنے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی خریداری نیا جوڑا نہیں پا رہا ہوں، تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی خواہش ہے کہ ان کو بھی عید کے موقع سے کپڑے بنوا دیے جائیں۔ ہمارے یہاں بھی عید سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، رمضان کا چاند جیسے دیکھا جاتا ہے فوراً تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی طریقے پر ان کے یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے میری شریک حیات، بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بچوں کو نئے کپڑے خرید سکوں،
اس لیے بچوں سے کہہ دیجئے، ان کو منا لیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ وہ صبر کریں۔ کل کو بچوں سے مانے یہ بات کہہ دی، بچوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اور آپ کہہ کے دیکھیں۔ عورت تو چونکہ چالاک ہوتی ہے اور گرچہ یہ ناقصۃ العقل ہوتی ہے، مگر مرد کی عقل پہ یہ غالب آ جاتی ہے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ لیجئے ہم کس طریقے پر عورت کے ماتحت بنے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا جس کو باپ نے بچپن سے پالا پوسا جوان کیا، لیکن وہ بچہ جب نوجوان ہوتا ہے، شباب کو پہنچتا ہے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے نزدیک ماں باپ کی کیا قدر و عظمت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں۔ تو عورت چونکہ ناقصۃ العقل ہونے کے بعد باوجود بھی مکار ہوتی ہے، ہیلا ور ہوتی ہے، اس لیے ان کو ایک بات سوجھی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ 1 مہینے کا ایڈوانس تنخواہ آپ لے لیجئے، اگلے مہینہ کے اندر یہ پیسے برابر ہو جائیں گے اور آپ ان پیسوں کے نئے جوڑے بچوں کو خرید کر دے دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ تو آسان معاملہ ہے، چنانچہ انہوں نے ایک ورقہ پہ ایک کاغذ پر وزیر خزانہ کو لکھا کہ تم 1 مہینے کی میری تنخواہ پیشگی دے دو، ایڈوانس دے دو، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لوں۔ یہ جب قاصد وزیر خزانہ کے پاس کاغذ لے کر جاتا ہے، وزیر خزانہ نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو پلٹ کر لکھا کہ حضرت امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ 1 مہینے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب وہ پرچہ یہاں آتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین آپ گارنٹی دیجئے کہ 1 مہینہ تک میں زندہ رہوں گا، اس لیے جو پیشگی میں رقم میں لے رہا ہوں وہ ادا ہو جائے۔ امیر المومنین کو ہوش آیا، سنبھل گئے۔ آج کا ہوتا وارڈ اگست بھی اگر ہوتا، آج کا معمولی عہدیدار بھی ہوتا تو بے قابو ہو جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا، اس کی طاقت کو کوئی سمجھ نہیں پاتا اور فوراً ڈانٹتا اور اسے عہدے سے معزول کر دیتا۔ مگر انہوں نے کہا کہ اس بندے نے تو مجھے اپنی آخرت یاد دلا دی اور کہا کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا اور میں اس کی گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اور اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو سمجھا لو، کون اس کی گارنٹی دے گا کہ 1 منٹ میری زندگی ہے یا 2 منٹ میری زندگی ہے۔ وہ امیر المومنین تھے، بادشاہ وقت تھے، مگر امانت اور دیانت کا یہ حال ہے کہ عید کے روز بچوں کو نئے جوڑے پہننے کے لیے نہیں، مگر پھر بھی کوئی شکوہ نہیں۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی جو بندے جن کو کوئی اللہ کی طرف سے آسمانی یا ارضی مصیبت پیش آ جائے اور وہ بندہ کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العزت اس انا للہ و انا الیہ راجعون پر فرماتا ہے وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کر لیتے ہیں۔ کیا بشارت؟ جنت کی بشارت، اللہ کی رضا کی بشارت، خوشنودی کی بشارت۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ چاہے بوریا پہ بیٹھنے والے ہوں، چاہے تخت پہ بیٹھنے والے ہوں، امانت و دیانت کا خیال کریں گے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج پوری دنیا معیشت کے لیے جو بحران کی شکار ہے اور معیشت کے لیے جو پامال ہے اور پریشان ہے، یہ صرف خیانت کی بنیاد ہے، صرف خیانت کی بنیاد ہے۔ آج اگر وہ دور آ جائے، دور صدیقی، دور فاروقی، دور عبدالعزیز اگر آ جائے، جس دور کے اندر ایک گھاٹ پہ ایک طرف بکری پانی پی رہی ہے اور اسی طرف دوسرے گھاٹ پہ بھیڑیا پانی پی رہا ہے، بھیڑیے کی مجال نہیں ہے کہ بکری پہ حملہ کر دے، انصاف کا اتنا اثر۔ لیکن آج ایک انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک انسان کا دشمن ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو
کو ستانے کے در پہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کہنے کی باتیں تو اتنی ہیں اور اتنی باتیں کہی جا چکی ہیں کہ اگر اس کو عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ بڑی بات کہی ایک محقق نے، ایک بہت بڑے عالم نے، کہ جہالت اور علم، انہوں نے یہ بات کہی کہ گمراہی تو پہلے بھی تھی، گمراہی آج بھی ہے، مگر گمراہی کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ پہلے گمراہی تھی تو جو لوگ راستے سے بھٹکے تھے، جو انجان تھے، ان کو اپنی جہالت کا احساس تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اب میں عالم کے پاس جاؤں گا، مجھ سے پوچھ لوں گا، مجھ کو معلوم ہو جائے گا تو کل عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ مگر گمراہی آج ہے اور آج علم کا زوم ہے، آج علم کا زوم ہے۔ گمراہی آج بھی ہے مگر آج ہم اپنے آپ کو ماننا نہیں چاہتے، منوانا چاہتے ہیں۔ علم نہیں ہے مگر احساس نہیں ہے جہالت کا۔ تو پہلے احساس جہالت کی بنیاد پر گمراہی تھی اور آج علم کے ذوق کی بنیاد پر گمراہی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور حالت کیا ہے؟ من نمی دانت، وہ ندانت کے ندانت، در جہل مرکب ابد الدہر ضمانت۔ جو جانتا بھی نہیں ہو اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جانتا ہوں، قسم خدائے پاک کی وہ ہمیشہ دو یعنی جہل در جہل کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، جو بات کہی جاتی ہے سمجھیے، بوجھیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ایک عام سی بات ہو گئی ہے، ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور یہ بات آج میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں کہتا ہوں اور بے باک بے لوث کہتا ہوں، چاہے وہ اس کو دوبارہ بلاوے یا نہ بلاوے۔ میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول کی سیرت میں بتلائیے مجھ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتی تھی؟ حضرت حفصہ کیوں نہیں جاتی تھی؟ کیا فریضہ نماز کے لیے مسجد میں جانا عورتوں کا ممنوع؟ ازواج مطہرات نہیں جاتی تھی، باقی عورتیں جاتی رہی ہوں گی دین سیکھنے کی غرض سے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی مسجد نبی میں نماز فریضہ ادا کرنے نہیں جاتی ہے۔ اور آج ہماری مسجد کے اندر عورتیں نہیں جاتی ہے، لیکن آج اسٹیج پہ بچوں کو بلانا اور بچیوں سے نغمے گوانا، بچیوں سے خطابت کروانا، یہ جس مدرسے کے اندر جنہوں نے بھی فروغ ڈالا ہے اور جنہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آخر کے اندر اس برائی کا ایجاد کرنے والا اس کا مصداق ہے۔ کس کا مصداق ہے؟ سن لیجیے اچھی طرح سے، جو آدمی خیر کی بنیاد ڈالے گا اور اس پر تا قیامت جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا اجر اس کو ملے گا، اور جو آدمی کسی شر کی بنیاد ڈالے گا اور قیامت تک شر کو ہوا دے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر پر۔ اس لیے میرے بھائی، بچیوں کو تعلیم بے شک دی جائے مگر بچیوں کو پردہ سکھلایا جائے، بچیوں کو تعلیم بے شک دی جائے مگر بچیوں کو اسٹیج پہ ہرگز نہ لایا جائے۔ بچوں کو لائیے، مضمون کیا، لفافہ دیکھ کر مضمون کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ 4 بچے اگر صحیح تقریر کر دیں گے مجمع سمجھ جائے گا۔ تیاری کو کوئی ضروری نہیں ہے 4 گردن پیش کرنا، لیکن صحیح ہو، سمجھ کر ہو، اور سب سے پہلے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے شریعت کیا کہتی ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ آج ناخوانی کے اندر ایکٹر ہو رہا ہے، جو گڑائی ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرح شریعت میں کوئی مثال میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بتا دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسان بن ثابت نے اتنے نظمیں اور اتنے مدح سرائی کی ہے کہ آپ نے اپنا چادر مبارک اتار کر دیا ہے، مگر یہی شکل تھی کیا؟ یہ شکل تھی کیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔